آخرت سامنے ہو، دنیا کی زندگی کو کم سے کم میں گزارا کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی قناعت کی زندگی تھی، غیروں نے مسلمانوں کو بے حیائی اور فضول خرچی پہ لگایا ہے۔ اسلام میں سادگی ہے اور حیا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو کیسے سادہ زندگی۔ اس لیے حضرت عمیر بن سعد رضی ایک صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حمص کا گورنر بنایا۔ ایک سال گزر گیا، انہوں نے اپنے حاکم کو خبر نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام حضرت یرفع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے یرفع، ہم نے عمیر بن سعد کو حمص کا گورنر بنایا ہے اور انہوں نے اپنے حاکم کو خبر نہیں دی، ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارا مال جمع کر کے اپنے گھر بھیج دیا۔ ایسے کرو، ان کو خبر کرو اور ان کو ہمت سے مدینے واپس بلاؤ۔ ان کے پاس اطلاع پہنچ گئی، حضرت عمر کے خادم نے اطلاع دی، وہ ہمت سے مدینے حضرت عمر کی خدمت میں پہنچ گئے، سلام کیا، وعلیکم سلام کہا، اے عمیر مال کہاں ہے؟ کہ مال کہاں تھا میرے پاس؟ کہ وہ جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ امیر المومنین آپ بتائیے، اگر اس زکوٰۃ میں آپ کا حصہ تھا تو میں آپ کے لیے بھی لے آتا۔ کیا لائے ہو؟ ایک ڈنڈا، ایک لوٹا، ایک تھیلا۔ حضرت عمر نے فرمایا سواری کہاں ہے؟ سواری نہیں ہے، پیدل آ جاؤ۔ ہمت سے مدینے پیدل 1500 کلومیٹر، 1000 میل۔ ہمس والوں نے سواری نہیں دی کہ جی میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں۔ بال ان کے بڑھ گئے تھے، رنگ ان کا کالا ہو چکا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا بڑے برے لوگ ہیں ہمس کے کہ اپنے گورنر کو سواری بھی نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمیر بن سعد نے کہا امیر المومنین خود ہی تو غیبت سے منع کرتے ہیں، خود ہی ان کی غیبت کریں، وہ تو اچھے لوگ ہیں، وہ تو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ بڑی زاہدانہ زندگی، فرمایا عمیر واپس چلے جاؤ، میں آپ کو دوبارہ گورنر بناتا ہوں۔ اب میں گورنر نہیں بنوں گا۔ کیوں نہیں بنو گے؟ کہ میں نے گورنری کے زور میں آ کر اور زوم میں آ کر ایک عیسائی کو یہ کہہ دیا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اب میں گورنر نہیں بنتا، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ مدینے سے 3-4 میل دور ایک بستی میں ان کا گھر تھا، چلے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بلائے، حارث عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے گھر جاؤ اور ان کے گھر جا کر مہمان بنو اور تحقیق کرو، ہو سکتا ہے انہوں نے مال کسی اور راستے سے بھیج دیا ہو۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے۔ حضرت عمیر بن سعد اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے کرتے سے جوئیں نکال رہے تھے، لمبے سفر میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی۔ انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے وعلیکم السلام، ان کا حارث ہمارے مہمان بن جاؤ۔ کہ جی بہت اچھا۔ 3 دن ان کے گھر مہمان رہے۔ 3 دن کے بعد حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا حارث 3 دن سے سارے گھر والے بھوکے ہیں، اتنا ہی کھانا ہوتا ہے جو ہم آپ کو کھلا دیتے ہیں، 3 دن سے زیادہ فاقہ نہیں برداشت ہوتا، آپ کسی اور کے مہمان بن۔ مہمان کی مہمانی 3 دن ہوتی ہے، چوتھے دن مہمان کا، میزبان کا مہمان پر احسان ہوتا ہے، اس کے ذمے نہیں ہوتا۔ جانے لگے تو کہیں گے یہ 100 درہم حضرت عمر نے دیے آپ کے لیے۔ فرمایا ضرورت لے لو کہ نہیں، لے لو کہ نہیں۔ تو پھر اندر سے بیوی نے آواز دی کہ لے لو۔ بیوی سے کہا کو برتن لے آؤ، گھر میں کوئی برتن نہیں، کوئی کپڑا لے آئے تو گھر میں کوئی کپڑا نہیں تھا۔ بیوی نے جو کرتا پہن رکھا تھا اس کے نیچے کا حصہ پھاڑا اور وہ کپڑے کا ٹکڑا باہر بھیجا، اس میں وہ 100 درہم یا دینار لیے اور باہر کے باہر ہی یتیموں، غریبوں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے، 1 پیسہ گھر میں نہیں آیا۔ بیچاری کا کرتا بھی پھٹ گیا اور پیسہ 1 نہیں گھر میں آیا۔ کتنے صبر والے لوگ تھے۔ جب حضرت حارث نے یہ سارا قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عمیر بن سعد کو بلاؤ۔ عمیر بن سعد کو بلاؤ تو ان کو بھائی عمیر یہ 5.25 من گندم ہے، یہ لے جاؤ
یہ امیر المومنین ہمارے گھر میں تو 7 کلو جو ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں، کچھ تو لے جائیں کہ کچھ بھی نہیں لیں۔ اچھا کچھ چادریں لے جاؤ، چادر بھی نہیں لیں گے۔ بہت منت خوشامد کی، 2 چادریں لے کر چلے گئے اور 3-4 دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کے جنازے کو جنت البقیع میں لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تمہاری کوئی چاہت ہے؟ ہر آدمی نے کسی نہ کسی عمل کی چاہت ظاہر کی، میرا دل چاہتا ہے حاجیوں کو پانی پلاؤں، کسی نے کسی عمل کی چاہت ظاہر کی، کسی نے کسی عمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں میری بھی چاہت ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسا انسان مل جاتا تو میں اس کو حمص کا گورنر بنا دیتا۔ تو حضرات صحابہ کرام کی زندگی کنات کی زندگی تھی اور قربانیاں ان کا ایمان